کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک لافل جو قانون جین منول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں کروا رہی۔ عمر ایوب صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ پورا تبصرہ کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر مرچ ایریا، بارڈر ایریا اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہمارے افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم ایز اے پی ٹی آئی مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے وہ کوئی لوکل مسائل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے۔ میں جو حالات ہے اس پر فاٹا میں مرچ ایریا جو ہے یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ فارن پالیسی، افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کدھر غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ۔ بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا، تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 ملین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے تھے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ، اس تک اپنا بزنس۔ اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے۔ آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بھی اچھے نہیں ہے، بدامنی کی۔ یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے اس کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زد و کوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف سکینڈل بنائے، اس کو جو نیٹر پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے، جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے یہ صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکو ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکو ہیں، ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک فرعونیت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک میں ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے
کہ اس قسم کے حرب جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے. یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں. آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں, آپ کی عدالتیں ہیں, آپ کا نظام ہے. چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہو.